جو مخصوص عضو خاص ہے اس میں سے 4 قسم کا پانی نکلتا ہے. ان 4 میں سے صرف ایک پر غسل واجب ہے، ایک قسم کا پانی ہے اس پر غسل واجب ہے. 3 قسم کا جو پانی ہے اس میں سے کسی پر غسل کرنا واجب نہیں ہے. جس پر، اور یہ چاروں ناپاک ہیں. اس کی ابھی میں آپ کو بات سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ یہ 4 جو پانی ہے نا، یہ ہیں جی امن یجیب المضطر اذا دعا لا الہ الا ہو، الصلاۃ والسلام علی النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بینوا بلغوا یسروا بشروا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. غسل کے سلسلے میں ہمارا سبق چل رہا ہے. اس میں ہم نے گزشتہ سبق کے اندر پڑھا تھا کہ کن کاموں کی وجہ سے غسل کرنا ہم پر فرض ہو جاتا ہے. اچھا، اس سے پہلے نا مجھے ایک بات اور ضروری سمجھ میں آئی، آپ حضرات کے گوش گزار کر دیتا ہوں، انشاءاللہ علم میں اضافہ ہوگا، فائدہ ہوگا. پہلی بات تو یہ ہے کہ انسان کے جسم سے جو پانی نکلتا ہے ان میں سے کتنے پانی ہیں جو ناپاک ہیں اور کتنے پانی ہیں جن کی وجہ سے غسل کرنا واجب ہوتا ہے، اور کتنے ایسے پانی ہیں کہ جن کی وجہ سے غسل واجب نہیں ہوتا. بات سمجھ میں آ رہی ہے جی؟ تو انسان کے جو مخصوص عضو خاص ہے اس میں سے 4 قسم کا پانی نکلتا ہے. ان 4 میں سے صرف ایک پر غسل واجب ہے، ایک قسم کا پانی ہے اس پر غسل واجب ہے. 3 قسم کا جو پانی ہے اس میں سے کسی پر غسل کرنا واجب نہیں ہے. جس پر، اور یہ چاروں ناپاک ہیں. اس کی ابھی میں آپ کو بات سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ یہ 4 جو پانی ہے نا، یہ ہیں جی پیشاب ہے، اور منی ہے، مزی ہے، اور ودی ہے. ٹھیک ہے جی، پیشاب، منی، مزی، ودی. تو یہ ان چاروں میں سے سب سے جو چھوٹا اور ادنا اور کم درجے کا ہے وہ ہے پیشاب. اب پیشاب کے بارے میں ہم سارے سمجھتے ہیں کہ یہ ناپاک ہوتا ہے. اگر کپڑوں پر لگ جائے کپڑے ناپاک ہیں، جسم پر لگ جائے جسم ناپاک ہے. تو جسم کے جس حصے پر بھی لگے ہم اس کو دھوتے ہیں کیونکہ ہم اس کو ناپاک سمجھتے ہیں. اور یہ انسان کے بدن سے نکلنے والے پانیوں میں سے سب سے چھوٹے درجے کا ناپاک ہے. اور باقی جو 3 ہیں وہ اس سے اوپر کے ہیں، یعنی پیشاب سے اوپر ہے مزی سے بھی، اور پھر آگے ودی، اور پھر آگے منی جو ہے وہ ٹاپ پر ہے. تو پیشاب نکلنے سے بھی صرف وضو ٹوٹتا ہے، غسل کرنا واجب نہیں ہوتا. اب پیشاب کے نکلنے کی بھی جگہ وہی ہے، مزی کے نکلنے کی بھی جگہ وہی ہے، ودی کے نکلنے کی بھی جگہ وہی ہے، اور منی کے نکلنے کی بھی جگہ وہی ہے. تو یہ پیشاب جس طرح ناپاک ہے اسی طرح مزی بھی ناپاک ہے، ودی بھی ناپاک ہے، اور منی بھی ناپاک ہے. پیشاب نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، غسل کرنا ضروری نہیں، صرف وضو کرنا ضروری ہے. اسی طرح مزی ہے. مزی، میرے ایک کزن ہے، وہ جب اپنے ان دوستوں کو جن کو یہ باتیں، یہ مسائل سمجھانا ضروری ہوتا تھا، ان کو جب یہ باتیں سمجھاتے تھے تو وہ ایک جملہ کہتے تھے، جو ہے نا مزی مزے سے آتی ہے، یعنی آپ جتنی مزے والی باتیں کریں گے اتنی زیادہ وہ، یعنی پیشاب سے تھوڑے سے گاڑھے سے قطرے ہوتے ہیں، وہ قطرے نکلتے ہیں، اور ان قطروں کے نکلنے سے بھی غسل واجب نہیں ہوتا، وضو ٹوٹ جاتا ہے. اور یہ قطرے بھی ناپاک ہیں. جسم پر لگیں گے تو جسم ناپاک ہے، کپڑوں پر لگیں گے تو کپڑے ناپاک ہیں. جسم کے جس حصے پر لگیں گے اتنا حصہ جسم کا دھو لیں. اور اگر آپ بھول چکے ہیں کہ کس کس جگہ پر یہ لگی ہے تو پھر ظاہری بات ہے غسل کرنا فرض ہو گیا. اور کپڑوں پر جس جگہ پر لگی ہے اتنا کپڑا دھو لیں تو وہ کپڑا بھی پاک ہو جائے گا. لیکن آپ بھول گئے ہیں کہ کدھر لگی ہے تو پھر سارا کپڑا تبدیل کر لیں. تیسرے نمبر پر آ جاتی ہے جی ودی. ودی جو ہے وہ ایک بیماری کی علامت ہے. جن کے مثانے کے اندر گرمی وغیرہ ہو ان کو یہ قطرے آتے ہیں. تو ودی جو ہے وہ پیشاب کے بعد، پیشاب سے گاڑھے لیس دار قطرے نکلتے ہیں، ان کو ودی کہتے ہیں. ودی کے نکلنے سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور ودی کے نکلنے سے بھی غسل واجب نہیں ہوتا. اور چوتھا اور ٹاپ لیول پر ہے جی منی. ان تینوں پانیوں میں سے سب سے زیادہ گاڑھا پانی ہوتا ہے. منی وہ ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان کی پیدائش ہوتی ہے. منی وہ ہے
کہ جس کے خارج ہونے کے بعد انسان کی شہوت تام ہو جاتی ہے، مکمل ہو جاتی ہے. تو جب منی نکلے، وہ منی کے نکلنے سے غسل واجب ہو جاتا ہے. اب منی کے نکلنے سے وضو بھی ٹوٹ گیا، ظاہری بات ہے، تو لیکن منی کے نکلنے سے غسل کرنا ضروری ہو جاتا ہے، واجب ہو جاتا ہے. اب منی کسی بھی طریقے سے نکلے، انسان کے اوپر غسل کرنا لازم ہے. اب انسان ناپاک ہے، غسل کرنا واجب ہے، تو ایسا بندہ غسل سے پہلے اگر کچھ کھانا پینا چاہے تو ہاتھ دھو لے، کیونکہ سارا جسم جو ہے وہ ناپاک ہے. تو پہلے آپ دونوں اپنے ہاتھ دھوئیں، ہاتھ دھو کر آپ کھانا پینا کھا سکتے ہیں. کھانا پینا منع نہیں ہے، بلکہ بخاری شریف کے اندر روایات موجود ہیں. حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ طاہرہ مطہرہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رمضان کی سحری کیا کرتے تھے، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات اپنی کسی زوجہ سے جنابت کی وجہ سے جنبی ہوتے تھے، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سحری کرتے، سحری کر کے غسل کرتے اور فجر کی نماز ادا فرماتے تھے. پھر اس پر ایک بات اور بھی جو ہے وہ آپ واضح فرما لیں کہ جس پر غسل فرض ہو اس کے لیے قرآن کریم پڑھنا یا ہاتھ لگانا اور مسجد میں جانا یہ درست نہیں ہے، جائز نہیں ہے. گناہ گار ہوگا ایسا آدمی، یعنی جو جنبی ہو، جو ناپاک ہو، وہ قرآن پاک کی تلاوت کرے، اس کو گناہ ملے گا. وہ مسجد میں جائے گا، اس کو گناہ ملے گا. ظاہری بات ہے، مسجد نہیں جا سکتا، نماز بھی نہیں پڑھ سکتا. ہاں ذکر اذکار کرنا چاہے تو ذکر اذکار وغیرہ کر سکتا ہے. جیسے پچھلی نشست میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ایک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے آپ کے سامنے گوش گزار کی تھی کہ سلام کا جواب وغیرہ دے سکتے ہیں. تو لیکن کوشش کرنی چاہیے کہ جلد سے جلد یہ اس کام سے، یعنی اس ناپاکی سے اپنے آپ کو پاک کریں. تو اللہ پاک ہمیں سمجھ عطا فرمائے. اسی طرح سیکھتے رہنے کی، سمجھتے رہنے کی، اور اسلام کے ساتھ اسلامی تعلیمات کو سیکھ کر، سمجھ کر ان پر عمل کرنے کی اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے. اور دعا فرمائیں اللہ پاک ہمارا یہ سلسلہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. جزاک اللہ. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.